اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن بقصہ دقوقی علیہ الرحمہ، یعنی دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کی طرف رجوع۔ مثال اور مثل اور اس کے فرق سے آگے بڑھ اے جوان دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کی جانب۔ وہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ جو فتویٰ میں مخلوق کے امام تھے، تقویٰ میں فرشتے سے بازی لے جاتے تھے، وہ جنہوں نے چلنے میں چاند کو ہرا دیا، جن کی دینداری پر خود دین نے رشک کیا، باوجود ایسے تقوی اور وظائف اور نماز کے وہ ہمیشہ خاصان خدا کے طالب رہتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ علوم ظاہری میں بھی امام وقت تھے اور نیکی میں فرشتوں سے بڑھے ہوئے تھے، انتہائی دیندار تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سفر میں ان کی بڑی مراد یہ ہوتی کہ تھوڑی دیر کسی خاص بندہ سے ملیں، جب سفر میں جاتے تو یہ کہتے اے خدا مجھے مخصوص بندوں کا ساتھی بنا دے، اے خدا جن کو میرا دل پہچان لیتا ہے ان کے لیے میں غلام کمر بستہ اور کجاوا کی طرح ہوں، اور جن کو میں نہیں پہچانتا ہوں تو اے جان کے مالک ان کو مجھ ناواقف پر مہربان کر دے۔ دربار خداوندی ان سے کہتا اے صدر اعظم یہ کیسا عشق اور یہ کیسی پیاس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باوجود تمام بزرگیوں کے دقوقی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بزرگوں کی جستجو اور ملاقات کے متمنی رہتے تھے۔ جن بزرگوں کو میں جان لوں گا ان کا تو خادم ہوں، جو بزرگ ایسے ہیں کہ میری اور ان کی جان پہچان نہیں ہے، ملاقات کے وقت ان کو بھی مجھ پر مہربان کر دینا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم میری محبت رکھتے ہو، دوسروں کی محبت کیوں تلاش کرتے ہو؟ جبکہ خدا تمہارے ساتھ ہے، انسان کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ وہ جواب دیتے اے خدا، اے راز کو جاننے والے، تو نے میرے دل میں نیاز مندی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اگرچہ میں سمندر میں بیٹھا ہوں، گھڑیا کے پانی سے بھی میں نے لالچ وابستہ کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری محبت کے ہوتے ہوئے اور کیا چاہتا ہے، جبکہ تجھے حق کی معیت میسر ہے، دوسرے کی معیت کی کیا ضرورت ہے؟ جن بزرگوں سے ملنے کی تجھے تمنا ہے ان بزرگوں کے لیے نیاز مندی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح میرے پاس 90 بھیڑیں ہیں، ساتھی کی بھیڑ کا لالچ بھی مناسب ہے۔ تیرے عشق میں لالچ فخر اور مرتبہ ہے، تیرے غیر میں لالچ ذلت اور تباہی ہے۔ مردوں کی شہوت اور لالچ بڑھاؤ ہوتا ہے، ہجڑوں کی خواہش ذلت اور بدفعلی ہوتی ہے۔ مردوں کی حرص آگے کے راستے سے ہوتی ہے، ہجڑے کی حرص پچھلی جانب ہوتی ہے۔ وہ ایک حرص مردی کے کمال کی وجہ سے ہے، دوسری حرص رسوائی اور سستی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلط طریقے پر یہ روایت مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، پھر بھی ان کو سپاہی کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، جس کو انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مشہور غلط قصے کی بنیاد پر یہ شعر فرما دیا ہے، یعنی تیرے مقبول بندوں سے عشق تیرے ہی عشق کی حرص کا اثر ہے۔ جو راہ سلوک کے مرد ہیں ان کی حرص مقامات میں ترقی کے لیے ہوتی ہے، نہ مردوں کی حرص برے افعال کی طرف ہوتی ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں ایک راز پوشیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے روانہ ہوئے، استسقاء کے بیمار کی طرح جس کو پانی سے سیرابی نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، جو تو نے حاصل کر لیا ہے اس پر نہ ٹھہر، جب تو اس سے آگے بڑھے گا دوسری نئی چیز آئے گی، اس سے اونچی اور چیز ملے گی۔ یہ بارگاہ لامحدود دربار ہے، صدر کو چھوڑ، تیرا صدر راستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے اولیاء سے ملاقات کی تمنا ایسی ہی ہے جیسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا کی اور ان کی ملاقات کے لیے سرگرداں بنے۔ استسقاء کی بیماری کا مریض جس کو پانی سے کبھی سیرابی نہیں ہوتی ہے، سیر اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں جو مقام بھی حاصل ہو اس سے اونچے مقام کی طلب جاری رہنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سر طلب کردن موسیٰ خضر را علیہم السلام با کمال نبوت و قربت، یعنی قربت اور نبوت کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کا راز۔ اے بھلے کلیم اللہ سے سیکھ لے، آگاہ کلیم علیہ السلام شوق میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے رتبے اور ایسی پیغمبری کے ہوتے ہوئے میں خضر علیہ السلام کا طالب ہوں، خود پسندی سے بری ہوں۔ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، ایک نیک خصلت کے پیچھے حیران ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے اولیاء سے ملاقات کی تمنا ایسی ہی ہے جیسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا کی اور ان کی ملاقات کے لیے سرگرداں بنے۔ سیر اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں جو مقام بھی حاصل ہو اس سے اونچے مقام کی طلب جاری رہنی چاہیے۔ غلط فہمی سے اگر کسی مقام کو صدر سمجھ رہے ہو تو وہ صدر مقام نہیں ہے، وہ تو راہ کی ایک منزل ہے۔ کلیم کا مطلب ہے بات کرنے والا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بغیر واسطہ حق تعالی نے گفتگو کی، اس لیے ان کا لقب کلیم اللہ پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلے تو ان کی قوم نے یہ باتیں ان سے کہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تم شاہ ہو، امید و بیم سے آزاد ہو، کب تک گھومو گے، کب تک جستجو کرو گے، کہاں تک؟ تمہارا مطلوب تمہارے پاس ہے، تم اس سے واقف ہو۔ اے آسمان، کب تک زمین کی پیمائش کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملامت نہ کرو، سورج اور چاند کا راستہ نہ روکو، میں مجمع البحرین تک جاؤں گا تاکہ شاہ زمانہ کا ساتھی بنوں۔ اجعل الخضر لامری سببا ذاک او امدی و اسری عقبا، یعنی میں حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے معاملہ کا ذریعہ بناؤں گا، یہ ہو یا ایک عرصہ دراز تک چلتا اور پھرتا رہوں گا، میں پر و بال کے ساتھ سالوں اڑتا رہوں گا، چند سال کیا ہوتے ہیں، ہزاروں سال میں چلتا رہوں گا، یعنی یہ چلنا اس محبوب کے برابر نہیں، محبوب کے عشق کو روٹی کے عشق سے کم نہ سمجھ۔ اے چچا، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، ان دقوقی رحمت اللہ علیہ کی بات پھر بتا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب الہی کا وہ رتبہ حاصل تھا جس میں امید و بیم کا درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہے، اے موسیٰ، تم مرتبہ کے اعتبار سے آسمان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور خضر علیہ السلام کی ملاقات قران الصادین ہے۔ مجمع البحرین کا مطلب ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ او امدی حقبہ، یعنی جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہ میں نہ پیوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا، یا چلا جاؤں قرنوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن بقصہ دقوقی علیہ الرحمہ، یعنی دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے کی طرف رجوع۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک مدت تک مشرق و مغرب کا سفر کیا، چاند کے عشق میں سالوں اور مہینوں میں نے سفر کیا، راستے سے بے خبر تھا اور اللہ تعالی میں محو تھا، مٹی اور پتھروں میں ننگے پاؤں چلا ہوں کیونکہ میں محو اور بے خود اور حیران تھا۔ تو ان پاؤں کو زمین پر نہ سمجھ کیونکہ عاشق واقعتاً دل کے بل پر چلتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی جستجو کی یہ مشقت اسی مطلوب کے بالمقابل ہیچ ہے۔ روٹی کمانے کے لیے آدمی مارا مارا پھرتا ہے۔ عاشق کی سیر ایک درجے میں جسمانی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ روحانی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ راستہ اور منزل اور نزدیک اور دور کو دل کیا جانے کیونکہ وہ دل نواز کا مست ہے۔ لمبا اور مختصر جسم کے اوصاف ہیں، روحوں کا چلنا دوسرا چلنا ہے۔ تو نے نطفہ سے عقل تک سفر کیا، یہ منزل نہ قدم سے طے ہوئی نہ منتقل ہونے سے۔ روح کی سیر مسافت اور زمانہ میں بے کیف ہوتی ہے، ہمارے جسم نے روح سے سیر سیکھی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دل کی سیر میں قریب و بعید کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کی سیر نطفہ سے لے کر عقل آنے کے زمانے تک کی ہے، اسی طرح روح کی سیر ہے کہ نہ اس میں تھکن ہوتی ہے نہ دوری منزل کا تصور آتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم نے جسمانی سیر چھوڑ دی، وہ اب پوشیدہ طور پر کیف کی شکل میں بے کیف چلتا ہے۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک روز میں مشتاقانہ روانہ ہوا تاکہ کسی انسان میں یار کے انوار دیکھوں، تاکہ میں ایک قطرے میں سمندر کو دیکھوں، سورج کو ذرے میں داخل دیکھوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشقوں کی سیر دراصل روحانی ہے، جسمانی سیر محض اس کے تابع ہے، لہذا جسمانی سیر کے عوارض ان پر طاری نہیں ہوتے ہیں۔ روحانی سیر کو ہر شخص محسوس نہیں کر سکتا، جسمانی رفتار اور سیر کو سب دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نمودن مثال ہفت شمع سوئے ساحل، یعنی ساحل کی جانب 7 شمع جیسی نظر آنا۔ جب میں پیدل ایک ساحل کی جانب پہنچا، دن بے وقت ہو گیا تھا اور شام کا وقت تھا۔ اس کے بعد اچانک میں نے کیا دیکھا میں تجھے بتاتا ہوں تاکہ تو اس کا راز جان لے۔ میں بڑھ کر بیان کرتا ہوں۔
میں نے دور سے اچانک 7 شمعیں دیکھیں، ان کی وجہ سے میں اس ساحل کی طرف لپکا۔ ان میں سے ہر ایک شمع کا نور اور شعلہ آسمان کی فضا تک بہت اونچا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق کی سیر اگرچہ بشکل جسمانی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ روحانی سیر کرتا ہے جو کہ بے کیف ہوتی ہے، تاکہ دریائے وحدت کو جسم انسانی میں مشاہدہ کروں اور آفتاب کو ذرہ میں دیکھوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، حیرانی بھی حیران ہو گئی، حیرت کی موج عقل کے اوپر سے گزر گئی کہ یہ شمعیں کس طرح سے روشن ہیں کہ مخلوق کی دونوں آنکھیں ان سے بند ہیں۔ مخلوق چراغ کی جستجو میں تھی، ان شمعوں کے ہوتے ہوئے جو چاند سے بڑھی ہوئی تھیں۔ آنکھوں پر عجیب چشم بندی تھی، ان کی بندش وہ کر رہا تھا جو جس کو چاہے ہدایت دے، یہدی من یشاء۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دراصل وہ 7 شمعیں ان 7 اولیاء کا نور تھا جن کو صاحب باطن ہی دیکھ سکتا تھا، عوام کو وہ نظر نہ آتا تھا۔ یہدی من یشاء کا مطلب ہے یعنی ذات خداوندی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شدن آں ہفت شمع بر مثال یک شمع، یعنی ان 7 شمعوں کا ایک شمع جیسا ہو جانا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ 7 شمعیں ایک ہو گئیں، اس کا نور آسمان کا گریبان پھاڑ رہا تھا، پھر وہ ایک دوبارہ 7 ہو گئیں۔ میری مستی اور حیرانی سخت ہو گئی۔ شمعوں میں وہ جوڑ تھا جو کہ زبان اور گفتگو میں نہیں آ سکتا، ایک نظیر جو کچھ محسوس کر لیتی ہے، زبان سے اس کو سالوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو علم و ہوش ایک دم دیکھ لیتا ہے، اس کو کانوں کے ذریعے سالوں میں نہیں سنا جا سکتا۔ چونکہ یہ بات لامحدود ہے، جا پرے ہٹ، اس لیے کہ لا احصی ثناء ما علیک، یعنی میں تھوڑی سی تعریف کا بھی تیرے لیے احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا کہ وہ شمعیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے کیا چیز ہیں۔ میں بے ہوش اور بے خود اور خستہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں عجلت اور جلدی میں گر پڑا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان شمعوں کے باہمی اتصال کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ ان کا باہمی اتصال محض دیدنی ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علم و ہوش جس چیز کو تھوڑی دیر میں سمجھ جاتا ہے، اس کو سالوں میں بھی سننا ممکن نہیں ہے۔ لا احصی کا مطلب ہے ان بزرگوں کا یہ نور تجلیات رب تھیں، ان کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بے ہوش اور بے عقل اس حالت میں زمین کی خاک پر پڑا رہا، پھر میں ہوش میں آیا، اٹھا، رفتار میں گویا نہ میرے سر تھا نہ پاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ہوش میں آ کر میں ان شمعوں کی طرف بے تحاشا بھاگا۔ وہ نور اس قدر تیز تھا کہ دوسرے نور اس کے بالمقابل ہیچ تھے۔ اب نئے مضمون کا آغاز، یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نمودن آں شمعہا در نظر آں شیخ ہفت مرد، یعنی ان شیخ کی نظر میں ان شمعوں کا 7 مرد ظاہر ہونا۔
دیکھنے میں 7 شمع 7 مرد بن گئے، ان کا نور نیلگوں چھت آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ ان نوروں کے سامنے دن کا نور بھی مان تھا، شدت کی وجہ سے، اور نوروں کا صفایا کر رہا تھا۔ پھر میں خدا کی کاریگری میں حیران ہو گیا، تعجب ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیسے ہے۔ میں آگے گیا تاکہ اچھی طرح دیکھوں کہ یہ کیا حال ہے کہ میرا سر چکرا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں حیران تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا کاریگری ہے کہ وہ شمع انسانی صورت اختیار کر رہی ہیں۔ ان درختوں کی سبزی اس قدر دیدہ زیب تھی جو آنکھوں کے لیے ایک نعمت تھی۔ پتے اس قدر گھنے تھے کہ شاخ نظر نہ آتی تھی، پھر اس قدر زیادہ تھے کہ ان میں پتے چھپ گئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز شدن شمعہا 7 درخت، یعنی ان شمعوں کا پھر 7 درخت بن جانا۔ پھر ہر مرد ایک درخت کی شکل ہو گیا، ان کی سبزی سے آنکھ بہرہ مند تھی، پتوں کی کثرت سے شاخ نظر نہیں آتی، میوے کی کثرت سے پتے بھی گم ہو گئے تھے۔ ہر درخت نے شاخ سدرہ تک پہنچائی ہے۔ سدرہ کیا ہوتا ہے؟ خلا سے بھی باہر نکل گئی ہے۔ ہر ایک کی جڑ زمین کی گہرائی میں تھی، جو یقیناً مچھلی اور گائے ہے بھی نیچے تھی۔ ان کی جڑ شاخ سے بھی زیادہ پر رونق اور تر و تازہ تھی، ان کی شکلوں سے عقل درہم برہم تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سدرہ کا مطلب یہاں ہے سدرۃ المنتہا، یعنی 7ویں آسمان پر ایک بیری کے درخت جیسا درخت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز اور مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے عقیدہ کے مطابق یہ شعر فرما دیا ہے، عوام میں یہ غلط عقیدہ قائم ہو گیا ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگ پر قائم ہے اور وہ گائے مچھلی کی پشت پر کھڑی ہے۔ جڑ میں تری و تازگی نہیں ہوتی، لیکن ان درختوں کی جڑ بھی پر رونق اور تر و تازہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زور میں آ کر جو پھل پھٹتا تھا پانی کی طرح، نور کے کوندے پھل سے ٹپکتے تھے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مخفی بودن درختاں از چشم خلق، یعنی ان درختوں کا لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا۔ یہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز تھا کہ ان پر گزرتے جنگل اور میدان سے لاکھوں انسان سایہ کی تمنا میں جان کی بازی لگاتے تھے، کمبلوں کے سائبان بناتے تھے، وہ ان درختوں کا سایہ بالکل نہ دیکھتے تھے، ایسی کج آنکھوں پر 100 بار تف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قہر نے آنکھوں پر مہر لگا دی تھی کہ چاند کو نہ دیکھیں، سہا کو دیکھ لیں، ذرے کو دیکھ لیں اور سورج کو نہ دیکھیں، لیکن لطف اور کرم سے نا امید بھی نہیں۔ قافلے مفلس اور یہ پھل پکے گر رہے ہیں، اے اللہ یہ کیسا جادو ہے۔ لوگ سڑے ہوئے سیب چن رہے تھے، لوٹ مار میں پیاسے باہم لڑ رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لاکھوں انسان وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن وہ ان درختوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں کو سایہ کی ضرورت نہ ہو، ان لوگوں کے ان درختوں کو نہ دیکھ سکنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی نگاہوں پر مہریں لگا دی تھیں۔
بنات النعش کا ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، سہا بنات النعش کا ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، یعنی وہ معمولی چیز کو دیکھ لیتے تھے لیکن اس قدر منور چیز کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ لوگ اولیاء سے ملنے کی جدوجہد بھی نہیں کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے مہریں زائل کرنے کی تدبیر بھی نہیں کرتے ہیں اور خواہ مخواہ امیدوار بھی ہیں۔ علوم و اسرار خداوندی کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دنیاوی علوم کے حصول میں دست و گریبان ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان درختوں کا ہر پتا اور گلی کہہ رہی تھی ہر وقت، کاش میری قوم جان لیتی، یا لیت قومی یعلمون۔ ہر درخت کی جانب سے آواز آ رہی تھی، بدبخت لوگو ہماری طرف آؤ۔ درخت کو غیرت خداوندی کی جانب سے آواز آتی، ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، کلا لا وزر، اور ہرگز ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ اس جانب جاؤ تاکہ تم ان درختوں سے منتفع ہو، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس نور کا ہر حصہ اس کی تمنا کرتا تھا کہ کاش قوم اس کو پہچان لے اور اس کے ذریعے راہ نجات پر چل پڑے۔ اس نور کی پکار پر غیرت خداوندی کی طرف سے آواز آئی کہ ان کو دعوت نہ دے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب کہتے تھے کہ یہ بیچارہ مدہوش اللہ کے حکم سے دیوانہ ہو گیا ہے، اس بیچارے کا دماغ طویل وہم سے اور مجاہدے سے پیاس کی طرح سڑ گیا ہے۔ وہ تعجب میں رہ جاتا، اے خدا یہ کیا حال ہے، لوگوں کی عقل پر یہ پردہ اور گمراہی کیسی ہے۔ مختلف قسم کے سینکڑوں رائے اور عقل کے ہوتے ہوئے اس جانب ایک قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے سمجھدار اور ذہین بالاتفاق ایسے باغ کے منکر اور نافرمان بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دعوت اللہ کے جواب میں منکرین کی جانب سے داعی کو یہی جواب ملتا ہے، چونکہ اس داعی نے مشقتیں برداشت کی ہیں اور مجاہدے کیے ہیں، لہٰذا دماغ میں خشکی آ گئی ہے۔ داعی کو تعجب ہوتا ہے کہ باوجود اس قدر واضح علامتوں کے یہ لوگ دعوت کو کیوں نہیں قبول کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں سب عقل مند ہیں لیکن اس روحانی چمنستان کے بے عقلی سے منکر بن رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا میں ہی دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہوں، شیطان نے کچھ مجھ پر مسلط کر دیا ہے، میں ہر دم آنکھیں ملتا ہوں کہ میں دنیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا خیال محض ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ میں درختوں پر گھوم رہا ہوں، میں ان کے پھل کھا رہا ہوں، گرویدہ کیسے نہ ہوں۔ پھر جب میں منکروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس باغ سے کنارہ کر رہے ہیں، پوری احتیاج اور ضرورت کے باوجود ادھ کچرے پھلوں کی آرزو میں جان کھوتے ہوئے، درخت کے ایک پتے کے شوق اور حرص میں یہ بے سہارا سخت آہیں بھر رہے ہیں، ان درختوں اور پھلوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے یہ لوگ لکھوکھا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ میں عجیب بے ہوش ہوں، ایک خیالی شاخ کو پکڑ رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منکرین کے انکار سے داعی میں خود اپنے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔
وہ دائی پھر سوچتا ہے کہ خواب تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں نفس الامر میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان سے نفع اندوز ہو رہا ہوں۔ غرض یہ کہ دائی کے سامنے ایک طرف حقیقتیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف منکرین کا بالاتفاق انکار، تو اس کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ ان چیزوں کو ان کی طلب و احتیاج، ان چیزوں کی ان کو طلب و احتیاج نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں اے چچا، استیاس الرسل پڑھ لے، ظنوا انہم قد کذبوا تک۔ یہ قرأت پڑھ، کیونکہ کذب کو تخفیف سے پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محبوب دیکھے۔ انبیاء کی جان شک میں پڑ گئی، بدبخت منکروں کے باہمی متفق ہو جانے سے۔ شک میں پڑ جانے کے بعد ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، ان کو چھوڑ روح کے درخت پر آ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ منکروں کے انکار سے خود داعی میں اپنے اور حقائق کے بارے میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس مضمون کی تائید میں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یعنی اس آیت میں لفظ کذبوا میں دو قرأتیں ہیں۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرأت ہے، وہ اس لفظ کو کذبوا دال کی تشدید کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ اس قرأت پر ترجمہ یہ ہوگا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس لفظ کو کذبوا پڑھتے تھے۔ اس صورت میں یہ ترجمہ ہوگا کہ ان رسولوں کو یہ وسوسہ آنے لگا کہ ان سے مدد کا وعدہ غلط کیا گیا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سابق مضمون کی مطابقت میں اس لفظ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرأت کے مطابق پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بدگمانی اس وقت ہونے لگتی ہے جب وہ دائی اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے روکا گیا سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شک میں پڑ جانے کے بعد ان کے پاس ہماری مدد پہنچی، ان کو چھوڑ روح کے درخت پر آ، کھا اور اس کو دے جس کا مقدر ہے، ہر وقت اور ہر لحظہ عجائب کا سکھانا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس دائی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان منکروں سے قطع نظر کر لے اور خود ان کے غیبی اسرار و معارف سے فائدہ اٹھا اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچا جن کے مقدر میں فائدہ ہے۔ اولیاء اللہ سے ہر وقت عجائب و غرائب کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے تعجب، یہ آواز کیسی ہے جبکہ جنگل درختوں اور پھلوں سے خالی ہے۔ ہم ان دیوانوں کی باتوں سے احمق بن گئے کہ تمہارے نزدیک باغ اور خوان ہے، ہم آنکھیں ملتے ہیں اور اس جگہ باغ نہیں ہے، یا تو جنگل ہے یا دشوار گزار راستہ ہے۔ تعجب ہے اس قدر طویل قصہ بیہودہ اور مذاق اور غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بھی ان کی طرح کہتا ہوں تعجب ہے، اللہ تعالی کی کاریگری نے ایسی مہر کیوں لگا دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منکر کہتے ہیں کہ یہاں نہ باغ ہے نہ پھل، یہ شخص کیوں ان کی دعوت دے رہا ہے؟ اور وہ منکر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دیوانے داعیوں نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے۔
منکر کہتے ہیں ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، صرف بیابان اور مشکل راستہ ضرور نظر آتا ہے۔ دائی کہتے ہیں کہ اس قدر طویل واقعات اور حقائق غلط اور وہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کی مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ اندھے بہرے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہی قسم کے اختلافات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں تھے۔ ابو لہب بھی تعجب میں پڑا ہوا تھا۔ اس تعجب اور اس تعجب میں گہرا فرق ہے۔ دیکھو عظیم شہنشاہ کیا کرے گا، اے دقوقی رحمۃ اللہ علیہ، تیز چلا، خبردار، چپ ہو جا، جبکہ سمجھنے والے کان کا قحط ہے کتنا کہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسی قسم کے جھگڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے کیے۔ اس طرف ان کے انکار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو لہب کو تعجب ہوتا تھا۔ یعنی دائی کا قوم کے انکار پر تعجب اور منکرین کا دائی کی دعوت پر تعجب، ان دونوں میں انجام کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یک درخت شدن ہفت درخت در نظر او، یعنی ان کی نگاہ میں ان 7 درختوں کا ایک درخت بن جانا۔ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سعادت مند آگے بڑھا، پھر وہ سب 7 درخت ایک ہو گئے، وہ کبھی 7 ہو جاتے کبھی ایک، میرا بھی حیرت سے عجب حال تھا۔ اس کے بعد میں نے درختوں کو نماز کی حالت میں دیکھا، صف بنائے ہوئے جماعت کی طرح، ساز و سامان کیے ہوئے، امام کی طرح ایک درخت آگے، دوسرے اس کے پیچھے قیام میں۔ وہ قیام و رکوع، وہ رکوع، وہ سجدہ درختوں سے مجھے بہت عجیب معلوم ہوا۔ اس وقت مجھے اللہ تعالی کا قول یاد آیا، فرمایا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ ان درختوں کا نہ زانو ہے نہ کمر، اس طرح نماز کی یہ کیا ترتیب ہے؟ خدا کا الہام آیا کہ اے پرنور، تجھے اب تک ہمارے کام پر تعجب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان 7 درختوں کا کبھی ایک بننا کبھی 7 بن جانا میرے لیے انتہائی حیرت کا سبب تھا۔ اس کیفیت کے بعد ان 7 درختوں نے نماز کی صف بندی کی اور ان میں سے ایک امام بن گیا۔ درختوں کی نماز پر مجھے بڑا تعجب ہوا، پھر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی زمین وغیرہ پر پھیلنے والی بیلیں اور درخت اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے اور اتحیات میں زانو کے بل بیٹھا جاتا ہے۔ ان درختوں نے کی نہ کمر ہے کہ یہ کھڑے ہو سکیں، نہ زانو ہے کہ اس کے بل بیٹھ سکیں، تو یہ کیسی نماز ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے 7 مرد شدن ہفت درخت، یعنی ان 7 درختوں کا 7 مرد بن جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت 7 مرد بن گئے۔ اللہ احد کے لیے سب قادہ میں تھے۔ میں آنکھیں ملتا تھا کہ وہ 7 شیر مرد کون ہیں اور دنیا سے کیا مرتبہ رکھتے ہیں۔ جب میں راستے سے ان کے قریب پہنچا، ہوش سے میں نے ان کو سلام کیا۔ قوم نے مجھ سے اس سلام کے جواب میں کہا اے دقوقی، بزرگوں کے لیے باعث فخر اور تاج
میں نے دل میں کہا وہ مجھے کیسے پہچان گئے، اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ 7 درخت پھر 7 انسان بن گئے اور قعدہ میں ہیں، یعنی اتحیات بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کا دنیا میں کس قدر اونچا مرتبہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے دل میں کہا وہ مجھے کیسے پہچان گئے، اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ وہ میرے دل کی بات فوراً سمجھ گئے۔ نیچی نظروں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اے پیارے، یہ تم پر بھی کیوں پوشیدہ ہے؟ اس دل پر جس کو خدا کے ساتھ تحیر ہے، دائیں اور بائیں کا راز کب پوشیدہ ہوتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نیچی نگاہوں سے ایک نے دوسرے کو دیکھا۔ جس قلب کو اللہ کے ساتھ مقام حیرت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس پر سب مخفی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے کہا حقائق کی جانب اگر تم شگفتہ ہو، رسمی نام اور حرف سے کیسے واقف ہو؟ جب گفتگو میں میری جانب سے یہ بات آئی، ان شاہوں نے فوراً مجھے جواب دیا، کہا اگر ولی سے کوئی نام غائب ہو تو وہ استغراق کی وجہ سے سمجھ، نہ کہ لا علمی سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہماری تمنا تیری اقتدا کرنے کی ہے اے حسین۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تھوڑی دیر بعد، کیونکہ میں زمانے کے انقلاب کی وجہ سے کچھ مشکلات رکھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ اولیاء کی حقیقتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ صرف ان کا ادراک کرتے ہیں، رسمی نام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ تو آپ نے میرا نام دقوقی کیسے جان لیا؟ کیونکہ ولی معرفت حق میں مستغرق رہتا ہے، اس لیے رسمی ناموں کا ظہول ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو باطنی توجہ کے ذریعے نام معلوم کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ پاک صحبتوں سے وہ حل ہو جائیں، کیونکہ صحبت سے مٹی سے انگور اگتا ہے۔ پرمغز دانا نے افسردہ مٹی کو کرم سے خلوتی اور ساتھی بنا لیا ہے۔ دانا نے اپنے آپ کو بالکلیہ مٹی میں ملا دیا، حتیٰ کہ اس کا رنگ، بو اور سرخ و زرد باقی نہ رہا۔ اس کے بعد اس کا سمٹاؤ باقی نہ رہا، کھل گیا اور پھیل گیا، سواری بڑھا دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحبت میں بڑی تاثیر ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو انگور بن کر ابھرتا ہے۔ دانا بالکلیہ مٹی میں مل گیا، اپنا رنگ و بو سب ختم کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب وہ اپنی اصل کے سامنے بے خود ہو گیا، صورت ختم ہو گئی، اس کے باطن کا جلوہ نمودار ہو گیا۔ انہوں نے سر اس طرح کیا، ہاں جو تیرا حکم ہو۔ اس طرح سر کرنے سے دل سے ایک شعلہ نکلا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس برگزیدہ گروہ کے ساتھ جب میں مراقب اور اپنے سے جدا ہوا، اس وقت روح زمانے سے آزاد ہو گئی، کیونکہ زمانہ جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی دانے نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا تو اس کا ظاہر ختم ہو گیا اور اس کے باطن نے جلوہ گری شروع کر دی۔ یعنی انہوں نے سر سے ایسا اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ ہم تمہارا کہنا مانیں گے۔
مراقبہ کرتے ہی میں دور زمانے سے نکل گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سارے تغیرات زمانے سے پیدا ہوتے ہیں، جس کو زمانے سے نجات مل گئی وہ تغیر سے نجات پا گیا۔ اے دل، تھوڑی دیر کے لیے زمانہ سے باہر ہو جا تاکہ تو چون و چرا سے نجات پا لے۔ جب تو تھوڑی دیر کے لیے زمانہ سے باہر ہو جائے گا، پانی چون ختم ہو جائے گی، تو بے چون کا محرم راز بن جائے گا۔ زمانہ بے زمانہ پن سے واقف نہیں ہے، کیونکہ اس جانب تحیر کے علاوہ کسی کا راستہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس کے خاص استبل پر تگ و دو کی دنیا میں باندھ دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی عالم کے ستارے تغیرات دور زمانہ کی وجہ سے ہیں۔ جو شخص دور زمانہ سے بالا تر ہو جائے، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ انسان اگر دور زمانہ سے بالا تر ہو جائے تو کم اور کیف سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ جب انسان چون و چرا سے آزاد ہو جائے تو وہ خدائے بے چون کا ہمراز بن جاتا ہے۔ جو لوگ زمانے میں مقید ہیں وہ لازماً فی الذات باری کی طرف راہیاب نہیں ہیں۔ طلب و جستجو میں ہر سالک اور غیر سالک کی ایک حد مقرر ہے۔ موکلان غیب مقرر ہیں کہ اس کو اسی مقام پر رکھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر استبل پر ایک چابک سوار مقرر ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی نافرمان باہر نہیں آ سکتا۔ اگر ہوش کی وجہ سے استبل سے نکلے اور دوسروں کے استبل میں گھسے، فوراً چست اور ہوشیار سائس اس کی پچھاڑی کا سرا پکڑتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں۔ اے کھرے، اگر تو نگہبان کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے اختیار کو بے اختیار دیکھ لے۔ تو ایک چیز اختیار کرنا چاہتا ہے اور تیرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، نور کا ہوا کیوں ہے؟ تو نے محافظ کے انکار کا رخ کر لیا ہے، اس کا نام تو نے نفس کی تہدیدات رکھ لیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رائس کا مطلب ہے گھوڑے کو سدھارنے والا۔ اگر انسان اپنے اس نگہبان غیبی کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کے وجود کو اس سے سمجھ لے کہ انسان ہر چند کے کوشش کرتا ہے اور ہر طرح سے کوشش کے لیے آزاد ہوتا ہے، لیکن مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی غیبی بندش ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیش رفتن دقوقی رحمۃ اللہ علیہ با امامت آن قوم، یعنی دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کا اس قوم کی امانت کے لیے آگے بڑھنا۔ ان باتوں کا خاتمہ نہیں ہے تیز دوڑ، خبردار نماز کا وقت آ گیا، آگے ہو جا اے یکتا، 2 رکعتیں ادا کر تاکہ زمانہ تیری وجہ سے بارونق بن جائے۔ اے نماز میں روشن چشم والے امام، تیرا امام روشن چشم ہونا چاہیے۔ اے بزرگ، شریعت میں مکروہ ہے اندھے کو امامت میں آگے بڑھانا۔ وہ اندھا اگرچہ حافظ اور ہوشیار اور فقیہ ہو، روشن چشم والا بہتر ہے خواہ ان پڑھ ہو۔ اندھے کا گندگی سے بچاؤ نہیں ہوتا ہے، بچاؤ اور پرہیز کی بنیاد آنکھ ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی تم اس سے انکار کرتے ہو کہ یہ رکاوٹ محافظ غیبی کی وجہ سے ہے، اور یہ کہنے لگتے ہو کہ انسان کو رکاوٹ نفس کے ارادے کی وجہ سے پیش آتی ہے۔
تم ایسے امام ہو جس کی باطنی چشم کھلی ہوئی ہے، اور امامت کے لیے ایسا ہی شخص مناسب ہے جو روشن ضمیر ہو۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھے کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ روشن ضمیر امام بہتر ہے، خواہ اس کی ظاہری تعلیم نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گزرنے میں گندگی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، خدا کرے کسی مومن کی آنکھ اندھی نہ ہو۔ باطن کا اندھا پن برائیوں کی کان ہے، کیونکہ اس کے فعل اور قول میں نور نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری اندھا ظاہر نجاست میں ہے، باطن کا اندھا باطنی نجاستوں میں ہے۔ یہ ظاہری نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، باطن کی نجاست بڑھتی رہتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان دل کا اندھا ہے تو وہ مجسم شر ہے۔ ظاہری اندھے پر تو ظاہری نجاست ہوتی ہے جس کا ازالہ آسان ہے، لیکن باطن کے اندھے میں باطنی نجاست ہے جس کا ازالہ بڑا دشوار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو آنکھ کے پانی کے سوا نہیں دھویا جا سکتا جبکہ باطنوں کی نجاستیں واضح ہو جائیں۔ جبکہ خدا نے کافر کو نجس کہا ہے، یہ نجاست اس کے ظاہر پر نہیں ہے۔ کافر کا ظاہر اس سے ملوث نہیں ہے، وہ نجاست اخلاق اور دین میں ہے۔ اس نجاست کی بدبو 20 قدم سے آتی ہے، اس نجاست کی بدبو رے سے شام تک ہے، بلکہ اس کی بدبو آسمانوں تک جاتی ہے، حور اور رضوان کے دماغ پر چھا جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ظاہری نجاست پانی سے دھو دی جاتی ہے، لیکن باطنی نجاست صرف آنسوؤں سے دھلتی ہے۔ خدا نے کافر کو نجس باطنی نجاست کی وجہ سے قرار دیا ہے۔ ظاہری نجاست کی بدبو تھوڑی دور تک پھیلتی ہے، لیکن باطنی نجاست کی بدبو بہت دور تک پھیلتی ہے۔ باطنی نجاست کی بو صرف دنیا ہی تک نہیں، آسمانوں تک پھیلتی ہے۔ رضوان داروغۂ جنت کو کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تیری سمجھ کی بقدر ہے، پوری سمجھ کی حسرت میں مرا۔ تیری سمجھ پانی ہے اور تیرا وجود ٹھلیا ہے، جب ٹھلیا ٹوٹ جاتی ہے پانی اس سے بہہ جاتا ہے۔ اس ٹھلیا میں 5 گہرے سوراخ ہیں، اس میں نہ پانی ٹھہرے نہ برف۔ امر غدو غصتاً ابصارکم، ہم شنیدی راست ننہادی تسم، یعنی تو نے اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ غضو غصت ابصارکم کا حکم بھی سنا، تو نے صحیح کان نہ دھرا۔ تیرے منہ کی گفتگو تیری سمجھ کو برباد کر دیتی ہے۔ کان ریت کی طرح تیری سمجھ کو پانی کو پی جاتا ہے، اسی طرح تیرے دوسرے سوراخ تیری چھپی ہوئی سمجھ کے پانی کو کھول دیتے ہیں۔ اگر تو دریا سے پانی باہر نکالے بغیر بدلے کے اس دریا کو جنگل بنا دے، بے موقع ہے، ورنہ میں تجھے حال بتاتا ارضوں اور بدلوں کے داخل ہونے کا۔ وہ عوض اور وہ بدلے دریا میں خرج کے بعد کہاں سے آتے ہیں؟ اس میں سے لاکھوں جانور پیتے ہیں، ابر بھی پانی اس میں سے باہر لے جاتے ہیں، پھر دریا ان بدلوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ کہاں ہے ہدایت یافتہ جانتے ہیں۔ جلدی میں ہم نے بہت سے قصے شروع کر دیے، اس کتاب یعنی مثنوی کا باطن بے مقصد رہ گیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی بیہودہ گفتگو سے بھی فہم برباد ہوتی ہے، کان سے غلط باتیں سنے گا تو فہم برباد ہوگی۔ اولیاء کے حواس خمسہ کے ذریعے بھی فہم حق کا گھٹاؤ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا عوض اور بدل حاصل کر لیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا کہ اولیاء کو یہ عوض اور بدلہ کہاں سے حاصل رہتا ہے۔ بڑے دریاؤں کا پانی خرچ ہوتا رہتا ہے، بادل اور دریاؤں سے پانی حاصل کرتے ہیں، سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہو کر ابر بنتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں قصے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے عقل مند ضیاء الحق حسام الدین، کہ آسمان اور عناصر نے تجھ جیسا شاہ نہ جنا، تم دل و جان میں ندرت سے آئے، تمہاری تشریف آوری سے دل و جان شرمندہ ہیں۔ میں نے گزشتہ قوم کی بہت تعریفیں کیں، تقاضائے طبع سے تم ہی ان سے میرا مقصود تھے، دعا اپنے مقام کو خود پہچان لیتی ہے، تو چاہے جس کا نام لے کر تعریف کر۔ تعریف کرنا اہل سے چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کو نااہل سے چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکایتیں اور مثالیں بنا دی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس مصرعے کا تعلق 12ویں شعر کے آخری مصرع برنویس سے ہے، درمیان میں ضیاء الحق کی تعریف ہے، یعنی ضیاء الحق حسام الدین کی شخصیت نادر زمانہ ہے۔ چونکہ میرا دل تیرے شایان شان نہیں ہے، یعنی میری طبیعت کا تقاضا یہی ہے کہ تیرا ذکر در حدیث دیگراں کرتا رہوں۔ اصل شخص کو مخفی رکھنے کے لیے اس کو کسی مثال کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ تعریف بھی تم سے شرمندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نادار کی کوشش قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹکڑا قبول کر لیتا ہے، زیادہ سے معاف رکھتا ہے۔ وہ اندھی آنکھوں سے 2 قطرے کافی ہیں، اس اجمال کو پرند اور مچھلی سمجھتے ہیں کہ میں نے مجملاً اس پیارے نام کی تعریف کی ہے، تاکہ حاسدوں کی آہ ان پر نہ نکلے، تاکہ ان کے خیال کو دانتوں سے نہ کاٹیں۔ ان کے خیال کو حاسد کب پائے گا، چوہے کے بل میں طوطی کب سوئی ہے۔ وہ اس کا بناوٹی خیال ہے، وہ اس کی ابرو کا بال ہے نہ کہ چاند۔ میں تمہاری تعریف 5 اور 7 سے زیادہ کروں گا۔ اب لکھو کہ دقوقی رحمۃ اللہ علیہ آگے ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میری تعریفیں تیرے مرتبہ سے کم ہیں۔ روٹی کا ایک ٹکڑا ایک گدھا سے اللہ تعالیٰ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی قبول فرما لیتا ہے، اور زیادہ مقدار کے صدقہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں آنکھوں کے 2 آنسوؤں کی وہ قدر ہے جو بڑے سے بڑے مال کی قدر نہیں ہے۔ میں نے جو تعریفیں کی ہیں ان سے مقصود ضیاء الحق ہیں۔ ضیاء الحق کا نام صراحتاً اس لیے نہیں لیا جاتا کہ حاسد ان پر حسد نہ کریں۔ ضیاء الحق کا تصور حاسدوں کے دماغ میں نہیں آ سکتا، ان کے تصور اور حاسدوں کے دماغوں کی مثال طوطی اور چوہے کے بل کی ہے۔ ان حاسدوں کے ذہن میں ضیاء الحق کا حقیقی تصور نہیں ہے بلکہ بناوٹی ہے، جیسا کہ بعض چاند دیکھنے والوں کو اپنی ابرو کا بال چاند کی صورت میں نظر آ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیش رفتن دقوقی رحمۃ اللہ علیہ با امامت قوم غیبی، یعنی اس غیبی قوم کی امامت کے لیے دقوقی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے بڑھنا۔ اتحیات اور نیکوں پر سلام میں سب نبیوں کی تعریف گندھی ہوئی ہے، سب کی ملی جلی تعریف ہو گئی، پیالوں کو ایک تشت میں ڈال دیا، اس لیے کہ خود ممدوح ایک کے علاوہ نہیں ہے، اس اعتبار سے مذاہب بھی ایک کے علاوہ نہیں ہیں۔ سمجھ لے کہ ہر تعریف اللہ تعالی کے نور کی طرف جاتی ہے، صورتوں اور شخصوں کے لیے عارضی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اتحیات میں جب کوئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے تو اس میں مجملاً سب انبیاء اور نیک بدوں پر سلامتی کی دعا ہو جاتی ہے۔ حقیقی تعریف صرف خدا کی ہے، اشخاص اور صورتیں چونکہ اسی نور حق سے کسب فیض کر لیتی ہیں لہذا وہ قابل مدح ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ مستحق کے علاوہ کسی کی کب تعریف کرتے ہیں لیکن فاسد گمان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے نور دیوار پر پڑتا ہے اور دیوار ان نوروں کے لیے واسطہ ہے، لا محالہ جب نور اصل کی طرف سمٹ جائے، گمراہ نے چاند کو گم کر دیا اور تعریف سے رک گیا، یا کسی کنویں میں چاند کا عکس نمودار ہوا، کنویں میں سر جھکایا اور اس کی تعریف کر رہا ہے، حقیقتاً وہ چاند کی تعریف کرنے والا ہے اگرچہ اس نے نادانی سے عکس کی طرف منہ کر رکھا ہے۔ اس کی تعریف چاند کے لیے ہے نہ کہ عکس کے لیے۔ جب معاملہ غلط ہو گیا، کفر ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر کوئی ان صورتوں اور اشخاص کو اصل سمجھ بیٹھے تو گمراہ ہے۔ دیوار پر جو چاندنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ چاند کی ہے۔ اب اگر کوئی دیوار پر چاندنی نہ ہونے سے چاند کی تعریف چھوڑ بیٹھے تو اس کی گمراہی ہے۔ پانی میں جو عکس ہے اس کی تعریف چاند کی تعریف ہے۔ اگر کوئی بالکلیہ اصل تعریف اس عکس کی کرے تو اس کی گمراہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ وہ جری بدبختی سے گمراہ ہو گیا ہے۔ چاند اوپر تھا وہ نیچے سمجھا۔ ان بتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، شہوت پوری کر کے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ شہوت رانی خیال سے کی ہے، در حقیقت اصل سے بہت دور جا پڑتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام خوبیوں کا منبع تو ذات خداوندی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کو اصل سمجھ بیٹھے تو یہ اس کی بدبختی ہے، یعنی مجازی معشوقوں کے عشق کا نتیجہ محض شہوت پرستی ہے۔ عارضی حسن دیوار کی چاندنی جیسا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خیال کی جانب تیرا جھکاؤ پر کی طرح ہوتا ہے تاکہ تو اس پر کی کے ذریعے حقیقت تک پہنچے۔ جب تو نے شہوت رانی کی تو تیرا پر جھڑ گیا، تو لنگڑا ہو گیا اور وہ خیال تجھ سے بھاگ گیا۔ پر کی حفاظت کر اور ایسی شہوت رانی نہ کر تاکہ میلان کا پر تجھے جنتوں کی طرف لے جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ایک خیال پر اپنے پر اکھاڑ رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خیالی معشوق سے اگر عشق بھی ہو تو وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہو، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، یعنی عشق مجازی حقیقی عشق کا پل ہے۔
یہ جذبہ عشق ایک پر ہے، اس کو حقیقت تک پرواز کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت رانی کر کے اپنے اس پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس نقطے کی تشریح کا قرض دار ہو گیا ہوں، میں مفلس ہوں، مجھے مہلت دے، اسی لیے میں خاموش ہو گیا ہوں۔ میں لوٹتا ہوں کیونکہ قصہ دراز ہو گیا، وقت تنگ ہے اور لوگ نماز میں کھڑے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس نقطہ کی تفصیل پر کسی وقت بتا دی جائے گی۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دی جاتی ہے۔ وہ غیبی قوم بمنزلہ ریشمن کپڑے کے تھی اور دقوقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے نقش و نگار کی طرح تھے۔ جیسے ہی ان بزرگوں نے تکبیر تحریمہ پڑھی، دنیا و ما فیہا سے غافل ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔